الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جسد الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاکھ ہی لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں رمضان کی مبارک اور بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی، اور خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ جو برکتوں سے بھرا ہے، رحمتوں سے بھرا ہے، مغفرتوں سے بھرا ہے، اللہ نے یہ آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ محترم بزرگوں، رمضان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور آخری عشرہ اور بھی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ ہمیں بار بار زندگی میں یہ مبارک ساعتیں اور یہ لمحات ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور اگر ہم ان ساعتوں کی قدر نہیں کریں گے تو ناقدری یہ گناہ ہے، اس گناہ پر اللہ مواخذہ بھی فرما سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک مہمان بھیجا تھا، ہمارا بھیجا ہوا مہمان تھا، تم نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ بس ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ناقدری کے گناہ سے ہمیں بچائے۔ جو ارسم یہ ایام گزر گئے وہ تو گزر گئے،
سنتے تھے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، چرچے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، دیکھتی ہی دیکھتے 2 عشرے گزر گئے، اب یہ آخری عشرہ رہ گیا ہے۔ اس آخری عشرے کے شروع ہونے پر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کچھ کر گزریں گے اور اس عشرے کو وصول کرنے کی سمجھے کوشش کریں گے حتی الامکان۔ کما حقہ تو ہم نہیں کر سکتے، جتنا ہمارے بس میں ہے اللہ سمجھے جو ہے اتنی ہمیں اس عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور 2 حدیثیں پیش کی۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تمہارے مال تمہیں کام آئیں گے اور نہ تمہارے بیٹے تمہیں کام آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ تمہارے مال تمہیں کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد اور تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف ایک چیز کام آئے گی، اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دل کام آئے گا جو دل قلب سلیم ہو، یعنی صاف ستھرا دل ہو، جس دل پر گناہوں کے دھبے نہ ہوں، صاف ستھرا دل ہو۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ اس دن اگر کام آئے گا تو سنورا ہوا دل کام آئے گا، سدھرا ہوا دل کام آئے گا۔ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل کو سنوارنا پڑتا ہے، دل کو سدھارنا پڑتا ہے، دل کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے دل سنورتا ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، اللہ کے یہاں قلب سلیم کی قدر ہے، تمہارے مال کی کوئی قدر نہیں اور تمہارے اولاد کی بھی کوئی قدر نہیں۔ آخرت میں اگر کوئی چیز کام دے گی تو یہ سدھرا ہوا دل، سنورا ہوا دل، صاف ستھرا دل۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کا اردو میں ترجمہ کریں گے صاف ستھرا دل، سدھرا ہوا دل۔ صاف ستھرا دل کون سا کہلاتا ہے؟ صاف ستھرا دل قلب سلیم وہ دل کہلاتا ہے جس پر دھبے نہ ہوں۔ کس چیز کے دھبے؟ گناہوں کے دھبے۔ مشہور حدیث ہے، ہر ایک نے یہ حدیث سنی ہوگی یقیناً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد فوراً تو دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ دھبا دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے اور دل نورانی بن جاتا ہے، جیسے پہلے نورانی تھا گناہ کرنے سے پہلے۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو دل پر داغ لگتے رہتے ہیں، داغ لگتے رہتے ہیں،
یہاں تک کہ پورا دل داغدار بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، جیسے لوہے کو پانی لگ جائے تو پانی لگنے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، ٹھیک اس طرح دل پر زنگ آتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ پانی کی وجہ سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ قلب سلیم وہ دل کہلاتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہو۔ قلب سلیم وہ دل کہلاتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ قلب سلیم وہ دل کہلاتا ہے جس میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور ڈر ہو۔ قلب سلیم وہ دل کہلاتا ہے جس میں اللہ کا دھیان ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معیت کا استحضار ہو۔ یہ صفتیں جس دل میں ہوں گی اس دل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلب سلیم ہے، یہ صاف ستھرا دل ہے، یہ سدھرا ہوا دل ہے، یہ سنورا ہوا اور سمجھے جو ہے دل ہے۔ تو محترم بزرگوں، یہ ہمارا کپڑا ہے، اگر کپڑے پر ذرا سا دھبا آ جائے تو ہم کپڑے کا ذرا سا دھبا برداشت نہیں کرتے، بلکہ فوراً کرتا نکالتے ہیں اور کرتا نکال کر کے اور سمجھے جو ہے خود یا بیوی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ذرا دھو دو، صابن لگا کر کے اور سمجھے جو ہے اگر دھبا ویسے ہی دھونے سے نہیں جاتا ہے تو صابن لگا کر کے دھوتے ہیں۔ ہمیں اپنے کپڑے کے دھبے کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ کپڑا اور سمجھے داغدار ہو گیا اور کپڑے پر دھبا لگ گیا، اور جب تک اور سمجھے جو ہے اس دھبے کو دور نہ کر دیا جائے تب تک ہمیں چین اور تب تک ہمیں اور سمجھے جو ہے اطمینان اور سمجھے حاصل نہیں ہوتا۔ جلد سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ اس دھبے کو دور کریں۔ محترم بزرگوں، بس یہی یاد دلانا ہے کہ جب ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اچھا ہو تو باطن کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے انسان کا ظاہر میلا ہوتا ہے ایسی انسان کا باطن بھی میلا ہوتا ہے۔ کپڑا جس طرح میلا ہوتا ہے تو ہم کپڑے کو نکال دیتے ہیں اور اس کو اور سمجھے جو ہے دھوتے ہیں۔ بدن جب میلا ہو جاتا ہے ایک دو دن میں تو ہم صابن لگا کر کے اور سمجھے نہاتے ہیں، اور اگر دو چار دن ہو جائیں اور سمجھے نہ نہائے ہوں تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، اور جب غسل کرتے ہیں صابن لگا کر کے اور سمجھے جو ہے تو طبیعت میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے اور آدمی تازگی محسوس کرتا ہے۔ نہانے سے پہلے کی حالت کا جائزہ لیں اور نہانے کی بعد کی حالت کا جائزہ لیں، آپ اپنے دل میں فرحت محسوس کریں گے نہانے کے بعد۔ یہ کس بات کی فرحت؟ بدن ظاہر میلا ہو گیا تھا، آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں، دھلا ہوا پریس کیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے دل میں فرحت محسوس کرتے ہی نہیں کرتے، اور کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو دل میں کدورت اور سمجھے جو ہے آتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اور سمجھے جو اس کو اتارو اور دھلواؤں اور سمجھے جو ہے۔ تو محترم بزرگوں، ہم اپنے ظاہر کے پیچھے جتنی محنت کرتے ہیں کاش اس کا 10واں حصہ ہم اپنے باطن کے پیچھے بھی اور سمجھے محنت کرتے۔ ظاہر کو صاف رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، شریعت میں مطلوب ہے، شریعت میں محمود ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صفائی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔
لیکن صرف ظاہر کی صفائی اور ظاہر کی ستھرائی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی اور باطن کی ستھرائی کو بھی سمجھے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سمجھے جو ہے اپنے باطن کو بھی سدھارنے اور اپنے باطن کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ محترم بزرگوں، اگر تم میں سے کوئی سمجھے یہ سوچ رہا ہو کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو کپڑے کے میل کو دور کرنے کے لیے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، بدن میلا ہو جاتا ہے تو بدن کے میل کو دور کرنے کے لیے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، اور صابن ایک ایسی چیز ہے کہ جو بدن کے میل کو بھی دور کرتی ہے اور کپڑے کے میل کو بھی دور کرتی ہے۔ تو اگر دل میلا ہو جاوے اور باطن اگر میلا ہو جاوے، دل میں اگر بگاڑ آ جاوے اور اس کو سمجھے جو ہے سنوارنا ہو اور اس کو صاف کرنا ہو تو کہاں سے صابن لائیں؟ کون سی صابن کی ضرورت پڑے گی؟ یہ دنیا کی صابن نہیں چلے گی۔ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ۔ یہ توبہ صابن ہے، اور توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، جیسے صابن سے کپڑے کا میل دور ہو جاتا ہے، توبہ سے سمجھے دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے بعد ایسا گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور دل ایسا نورانی بن جاتا ہے جیسا سمجھے جو ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا ایک صابن، یہ ایک صابن ہے سمجھے جو ہے توبہ، سمجھے جو ہے توبہ سے سمجھے گناہ دھلتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ جھڑتے ہیں اور وہ گناہ سمجھے دھلتے ہیں۔ اگرچہ ہم امام ابو حنیفہ تو نہیں، امام ابو حنیفہ کو تو نظر آتے تھے، ہم امام ابو حنیفہ تو نہیں، ان جیسا ہمارا تقویٰ تو نہیں، اور سمجھے جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بڑوں نے سمجھے جو ہے کہا ہے اور بڑوں کو نظر آتے تھے، لہذا ان کی بات پر یقین کرو اور سمجھے جو ہے کہ اعضائے وضو کے دھونے سے بھی سمجھے گناہ دھلتے ہیں، اور توبہ کریں تو توبہ کرنے سے تو سمجھے جو ہے بالکل ہی سمجھے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا صابن ہے توبہ، اور دوسری چیز ہے ذکر کی کثرت۔ ذکر کی کثرت، یہ جو ذکر سمجھے اکابرین بتلاتے ہیں، بزرگان دین سمجھے اللہ 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 اللہ، یہ جو ذکر ہے یہ ذکر سمجھے جو ہے دل کی صفائی کرتا ہے۔ اس کلمے میں، کلمہ طیبہ میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ کلمہ طیبہ کے ورد سے سمجھے جو دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور دل کا میل سمجھے دور ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، 2 چیزیں ہوئی، پہلی چیز توبہ، دوسری چیز ذکر کی کثرت، اور تیسری چیز ہے صالحین کی صحبت۔ تیسری چیز ہے صالحین کی صحبت۔ اس مجلس میں جتنے آئے ہیں سب صالحین ہیں، اور صالحین اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یارو سمجھے جو ہے ورنہ تراویح پڑھی، یہی کیا کم احسان تھا ہمارا سمجھے جو ہے کہ ہمارا سمجھے تراویح پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے چل کر کے سمجھے علمی مجلس میں شرکت کریں، سمجھے جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے سمجھے ہوتا ہے۔ آدمی سمجھے لاکھ کوشش کرے سمجھے جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر سمجھے جو ہے تو اب صالحین، یہ ہم جو یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں یہ صالحین کا مجمع ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا سمجھے جو ہے مجمع ہے۔ اردو کی کہاوت ہے،
خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ خانقاہیں جو قائم کی جاتی ہیں سمجھے اور اکابرین جو سمجھے اہتمام کرتے ہیں خصوصاً رمضان کے مہینے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سمجھے آدمی جب دوسرے کے ساتھ رہے گا اور ایک دوسرے کے عمل کو دیکھے گا تو اس کو بھی ترغیب ہوگی سمجھے جو ہے گھر پہ اگر آپ رہیں گے سمجھے تھوڑی دیر پڑھا، تھوڑی دیر تلاوت کی سمجھے جو ہے سو گئے، لیکن جب مسجد میں ہوں گے، خانقاہ میں ہوں گے، دیکھے ساتھی تلاوت کر رہے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوگا اور دل میں سمجھے جو ہے جذبہ پیدا ہوگا سمجھے۔ آپ تو یہ کہیں گے تو دکھاوا ہو گیا، نہیں، یہ دکھاوا شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھوں سمجھے یہ تو ریا ہو گیا، نہیں، یہ ریا نہیں ہے سمجھے تنافس ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنہیں ریس کرنی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، دنیاوی امور میں ریس مت کرو، دنیاوی چیزوں میں ریس مت کرو، یہاں آؤ اور ریس کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں کو چاہیے کہ سمجھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور ایک دوسرے سے سمجھے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں خیر کے کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو سمجھے جو ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کا میل، دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ توبہ سے اور ذکر کی کثرت سے۔ قرآن پاک افضل الذکر ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، لیکن یاد رکھنا کلمہ طیبہ کا درجہ بعد کا ہے، قرآن پاک کا درجہ پہلا ہے۔ قرآن سب سے افضل الذکر ہے، جتنی آپ تلاوت زیادہ کریں گے اتنی دل کی صفائی ہوگی سمجھے جو ہے۔ حضرت سمجھے اپنی مجلسوں میں بار بار سمجھے جو ہیں یہ بات فرمایا کرتے ہیں، اور خصوصاً اس رمضان پہلے عشرے میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی بات سنایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب سمجھے جو ہیں یہ فرماتے تھے تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو۔ تلاوت کے انوارات الگ ہیں اور ذکر کے انوارات الگ ہیں۔ تم یہ چاہو کہ صرف سارا وقت تلاوت ہی میں دو، ذکر سمجھے نہیں، دونوں کو سمجھے ساتھ لے کر کے چلو، تلاوت کی بھی کثرت ہو اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر کی کثرت بھی ہو۔ تو محترم بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ اس دن اگر کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جو صاف ستھرا دل ہو۔ جو صاف ستھرا دل ہو اور سمجھے جو ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز محنت مانگتی ہے، ہم کسان لوگ ہیں سب۔ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں آپ ہل نہ چلائیں، اس میں آپ ٹریکٹر نہ چلائیں، اور وہ زمین کا ٹکڑا یوں ہی اور سمجھے پڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے، زمین کے پیچھے آپ محنت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ زمین کا وہ ٹکڑا سخت ہو جائے گا۔ دل پر محنت اگر نہ کی جائے تو دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ زمین پر اگر محنت نہ کی جائے اور زمین کو اگر نرم نہ رکھا جائے تو زمین میں اللہ نے جو قوت نمو رکھی ہے، اگانے کی صلاحیت جو اللہ نے رکھی ہے، وہ سمجھے اگانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین ہے، آپ نے اس کو سمجھے کبھی ٹریکٹر سے نرم ہی نہیں کیا، کبھی جوتا ہی نہیں سمجھے جو ہے، اور آپ بیج ڈال دیں تو سمجھے جو ہے کچھ آئے گا؟ جتنا ڈالا ہے اتنا بھی واپس نہیں آئے گا سمجھے جو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے پیچھے محنت نہیں ہوئی۔ زمین کے پیچھے جب آپ محنت کریں گے اور اس کو بار بار جوتیں گے تو پھر سمجھے جو ہے وہ فصل سمجھے۔ دل کا بھی یہی حال ہے، دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔
باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کی سختی بھی اس کے سامنے جھک مارتی ہے۔ پتھر کی سختی مشہور ہے، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کی سختی بھی اس کے سامنے سمجھے جھک مارتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ آخری ٹکڑا سنانا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بلندی سے نیچے آ جاتے ہیں لڑک کر کے اللہ کے خوف۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو پتھر جو ہے اس میں بھی اللہ کی خشیت ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں خشیت نہ ہو تو پتھر بھی انسان کے دل کی سختی پر سمجھے ہنسے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں، جتنا آپ ذکر کی کثرت کریں گے اتنا دل میں نرمی آئے گی۔ ذکر کی کثرت سے دل نرم ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، نہ تمہارے مال کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے یہاں۔ قیامت کے دن اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھیں گے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھیں گے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اس دن اللہ جو دیکھیں گے دو چیزوں کو جانچیں گے، تمہارے دلوں کو جانچیں گے، تمہارے اعمال کو جانچیں گے۔ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے مال کی اور سمجھے فراوانی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تم چاہے لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اور سمجھے جو ہو اپنے گھر کے، اللہ کے یہاں نہ تمہارے مال کی کوئی قدر ہے، نہ تمہارے اور سمجھے جو ہے عزت کی اور سمجھے شہرت کی اور سمجھے مرتبے کی۔ اللہ کے یہاں تو دو چیزوں کی قدر ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ اور سمجھے جو ہے محترم بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ ہر کوئی واقف ہے، ہر مسلمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے واقف ہے۔ شکل و صورت کے اچھے نہیں تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ بڑے تھے، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، یہ تو اور سمجھے شکل تھی، صورت تھی، لیکن اللہ کے یہاں اس سمجھے حبشی غلام کی قدر اتنی تھی، اللہ کے یہاں دل اتنا سمجھے جو ہے اچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب جب جنت میں داخل ہوا ہوں میں نے بلال حبشی کے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی۔ یہ مقام تھا حضرت بلال حبشی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی، بڑی معراج نہیں، بڑی معراج تو ایک مرتبہ ہوئی ہے، چھوٹی معراجیں نیند میں خواب میں آپ کو کئی بار سمجھے معراجیں ہوئی ہیں،
تو نبی پاک نے فرمایا آج رات مجھے معراج کی اور میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے سمجھے ملائے اعلیٰ کی سیر کی۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی کہ گویا میرے آگے آگے تم چل رہے ہو، تمہارے جوتوں کی آہٹ میں نے سنی۔ آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ مرتبہ اور سمجھے جو ہے حاصل ہوا؟ کوئی اس کا مطلب یہ نہ لے کہ حضرت بلال کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا، نہیں، توبہ توبہ، یہ نہیں۔ خادم جس طرح ہوتا ہے مخدوم کے آگے آگے چلتا ہے، خادم رسول ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جیسے دنیا میں آپ سمجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے تھے خادم ہونے کی حیثیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ جنت میں بھی آپ کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور سمجھے آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تم کو یہ مقام اور یہ درجہ ملا؟ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، سب لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میرا کوئی خاص عمل نہیں۔ البتہ دو باتوں کا میں اہتمام کرتا ہوں، شاید اللہ کو میری یہ دو باتیں پسند آ گئی ہوں اور ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہ مقام اور سمجھے عطا کیا ہو۔ نبی پاک نے پوچھا بتلاؤ کیا تمہاری یہ دو باتیں ہیں سمجھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بات تو میری یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، 24 گھنٹے جب تک بیدار رہتا ہوں باوضو رہتا ہوں۔ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس بات کو کہ جب وضو ٹوٹ جائے گا فوراً دوسرا وضو کر لوں گا، بے وضو اور سمجھے نہیں رہوں گا، بلکہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ ایک تو میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں اور دوسرے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی ضرور پڑھتا ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ نبی پاک نے فرمایا یہی تمہاری جو 2 خصوصیتیں ہیں، اللہ کو اور سمجھے جو ہے یہ تمہاری دونوں چیزیں پسند ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے تم کو اور سمجھے یہ مقام اور مرتبہ اور سمجھے جو ہے عطا فرمایا۔ تو محترم بزرگوں، باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھیں گے، ولکن ينظر الى قلوبکم۔ وہی بات آ گئی یا رسول اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، حدیث میں بھی وہی مضمون آ گیا کہ ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو اور سمجھے جو دیکھتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے وہ بھی میں نے پڑھی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ان فی جسد الانسان لمضغۃ، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس ٹکڑے میں تقویٰ آ جائے، طہارت آ جائے، اگر اس ٹکڑے میں صلاحیت آ جائے تو بدن کے تمام بقیہ اعضاء اور سمجھے جو ہے ان میں تقویٰ اور طہارت اور ان میں اور سمجھے جو ہے صلاح و تقویٰ اور سمجھے آ جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس ٹکڑے میں بگاڑ آ گیا تو بدن کے بقیہ تمام اور سمجھے اعضاء میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ انسان ایک کائنات ہے پوری، انسان پوری ایک کائنات ہے۔ ایک تو یہ بڑی کائنات ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں دنیا کہتے ہیں، لیکن انسان جو ہے خود اپنا انسان یہ باڈی اور سمجھے 6 فٹ کیا جو ہے یہ خود ایک کائنات ہے اور سمجھے جو ہے اس میں درخت بھی ہے، جیسے عالم کبیر میں بڑی دنیا میں درخت ہیں، تو یہ عالم صغیر ہے، انسان کا وجود عالم صغیر ہے چھوٹا، اس میں درخت بھی ہیں، سر کھول کر کے دیکھ لو درخت ہی درخت ہیں۔
اور سمجھے جو ہے یہ بال ہیں، اور سمجھے جو اگے ہوئے ہیں یہ درخت ہیں، اس بدن میں اور سمجھے جو ہے پہاڑ بھی ہیں، عالم کبیر میں پہاڑ ہیں، اللہ نے انسان کے بدن میں وہ ہڈیاں جو ہیں یہ پہاڑ کی حیثیت رکھتی، عالم کبیر میں اور سمجھے ندیاں ہیں، نہریں ہیں، عالم صغیر انسان کے اندر بھی پورے بدن میں اور سمجھے جال بچھا ہوا ہے، نہروں کا اور سمجھے جو خون دوڑتا ہے، تو نہریں بھی ہیں، ڈیم بھی ہے جہاں سے پمپنگ ہوتی ہے اور جہاں سے اور سمجھے سپلائی ہوتا ہے، پورا جو باہر کی دنیا میں ہے یہ چھوٹی دنیا میں اور سمجھے اس کائنات کا، چھوٹی کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ یہ جو چھوٹی کائنات ہے، عالم صغیر ہے، اس عالم صغیر کا بادشاہ ہے دل۔ بادشاہ جو ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے، وہ محل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے وہ بھی محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سینے میں اور سمجھے جو ہے بادشاہ نظر نہیں آتا ہے، اندر سے احکامات دیتا ہے، آنکھ کو حکم دے گا کہ ار سمجھے فلاں ار سمجھے چیز کو دیکھ، تو آنکھ مجبور ہے دیکھنے پر، اس لیے کہ بادشاہ کا آرڈر ہے۔ اگر دل میں ار سمجھے جو ہے اچھائی ہوگی، دل اگر سنورا ہوا ہوگا اور دل اگر سدھرا ہوا ہوگا تو اندر سے جو احکامات صادر ہوں گے وہ اچھے احکامات صادر ہوں گے۔ وہ کسی گناہ کے کام کے لیے حکم نہیں دے گا کہ ار سمجھے فلاں چیز کو دیکھ، اس کو نہیں، بلکہ ار سمجھے جو ہے اچھی چیز کا حکم دے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث دونوں میں ار سمجھے جو ہے یہ تعلیم ہے کہ زیادہ محنت اور سمجھے دل پر کرنی ہے، اور سمجھے جو ہے زیادہ محنت دل پر کرنی ہے۔ دل اگر سنور گیا، دل اگر سدھر گیا تو اور سمجھے جو ہے یہ ساری کائنات اور سمجھے سدھر جائے گی۔ آنکھ سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں بگاڑ ہے۔ کان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں بگاڑ ہے۔ زبان کیوں اور سمجھے جو ہے غیبت کرتی ہے اور سمجھے جو ہے دل میں بگاڑا ہے۔ دل اگر صبر جگیا اور دل میں اگر اور سمجھے تقوی آ گیا اور دل میں اور سمجھے یہ خیال آ گیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا اور سمجھے جو ہے حساب دینا ہے، اگر یہ اور سمجھے تصور دل میں پیدا ہو گیا تو پھر اور سمجھے جو ہے کبھی آدمی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بزرگ کا لطیفہ ہے، مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک ان کے مرید آئے، ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید آئے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ ان کو خلافت دے دی، اور جو سالوں سے پڑے ہوئے تھے ان کو خلافت نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں کسی طرح اور سمجھے شیخ کے سامنے اظہار کیا کہ ہم اتنے سالوں سے پڑے ہیں اور سمجھے جو ہے ہماری طرف نظر کرم نہیں اٹھتی، اور ایک نو والد اور سمجھے آیا اور ایک ہفتے میں خلافت لے کر کے چلا گیا، اور سمجھے جو ہے فرمایا اور سمجھے جو ہے اس میں اور تم میں کیا فرق ہے، سمجھاؤں؟ میں کہاں سمجھایا، ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ذکر وہ بھی کرتے ہیں، ذکر ہم بھی کرتے ہیں۔ شیخ نے اور سمجھے جو ہے چند مرغے منگوائے اور ہر ایک اور سمجھے جو ہے خادم جو تھا ان کو ایک ایک مرغا دیا، اور وہ جو نو والد تھا اس کو بھی اور سمجھے ایک مرغا دیا، اور یہ کہا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب کو ایک ایک چھری اور ایک ایک مرغا پکڑا دیا، اور یہ کہا اس کو لے کر کے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی اور سمجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ گئے سب، کسی نے کسی دیوار کے پیچھے ذبح کر دیا، کسی نے کسی درخت کے پیچھے ذبح کر دیا، کسی نے کہیں اور سمجھے کمرے میں ذبح کر دیا تنہائی میں، اور سب ذبح کر کے لے آئے۔ اور وہ شخص جو تھا اور سمجھے جو ہے وہ بھی مرغے کو لے کر کے آیا، لیکن ذبح کیا ہوا نہیں تھا، زندہ تھا۔ شیخ نے پوچھا کیوں تم سب ذبح کر کے لائے، تم کیوں نہیں لائے ذبح کر کے؟ تو وہ جو جواب سنانا ہے وہ اصل اور سمجھی چیز ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں جہاں بھی گیا
میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں پائی جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ میں جہاں پر بھی گیا اور سمجھے جو ہے اللہ کو میں نے حاضر اور ناظر پایا، اللہ ہر جگہ ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سمجھے جو ہے۔ شیخ نے ان دوسروں سے جو ذبح کر کے لائے تھے فرمایا تم میں اور اس میں بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ اس کو خلافت جو ملی اور سمجھے جو ہے اس کے دل میں اور سمجھے اس کا دل سنورا ہوا ہے اور پہلے سے ہی اور سمجھے دل سنوار کر کے آیا ہے، اور تمہارے دلوں میں بگاڑ ہے اور تمہارے دلوں میں اور سمجھے جو ہے پھر کیسے اور سمجھے میں تم کو خلافت دے دوں اور سمجھے۔ اس لیے محترم بزرگوں، اصل چیز ہے دل پر محنت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سمجھے جو ہے ہمارے دلوں کو اور سمجھے جو ہے صاف ستھرا کر دے، اور یہ خانقاہیں جو اسی لیے ہیں تاکہ اور سمجھے جو ہے دل کا بگاڑ دور ہو، اللہ کی معیت نصیب ہو، اللہ کی معیت کا استحضار نصیب ہو، اللہ کی محبت دل میں آئے، اللہ کا اور سمجھے جو ہے خوف دل میں آئے اور سمجھے جو ہے۔ محترم بزرگوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نصیحتیں فرماتے ہیں لیکن آپ کی نصیحتوں کا ہمارے قلوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور سمجھے جو ہے لیکن آپ کی نصیحتوں کا ہمارے قلوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دل سو گئے ہوں۔ یہ اس مرید نے کہا حضرت حسن بصری سے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دل اور سمجھے سو گئے ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سویا ہوا جو ہے اگر اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ تو بیدار ہو جاتا ہے۔ سویا ہوا جو ہے اگر اس کو جھنجھوڑا جائے اور سمجھے وہی اٹھ سحری کا وقت ہو گیا اور سمجھے جو ہے اس کو اگر جھنجھوڑا جائے تو جھنجھوڑنے سے اور سمجھے اٹھ جاتا ہے۔ میں تمہیں جھنجھوڑتا ہوں، میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، وعظ کہتا ہوں، اور یہ وعظ میرے اور سمجھے جو ہے جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اور سمجھے تم بیدار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب تمہارے دل سو نہیں گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری نے فرمایا تمہارے دل سو نہیں گئے، مر گئے ہیں۔ مرا ہوا آدمی اس کو کتنا بھی جھنجھوڑو اور سمجھے جو ہے وہ تھوڑے اور سمجھے جو ہے متنبع ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل حقیقت میں محترم بزرگوں اور سمجھے جو ہے انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اور سمجھے جو ہے اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو داڑھی کے سب بال اور سمجھے جو ہے کالے ہیں، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، ابھی تو دنیا کی اور سمجھے بہاریں دیکھی ہی نہیں میں نے اور سمجھے جو ہے، ابھی تو میری زندگی کیا ہے اور سمجھے جو ہے توبہ کر لوں گا اور سمجھے جو ہے اس امید میں گناہ کرتا ہے کہ توبہ کر لوں۔ اور توبہ کیوں نہیں کرتا؟ توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ سوچتا ہے کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے۔ گناہ کرتا ہے توبہ کی اور سمجھے جو ہے امید کے ساتھ کہ توبہ کر لوں گا، اور فوری توبہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے کیا معلوم بازار میں مارکیٹ میں وہ کپڑا آ چکا ہو جو تیرا کفن بننے والا ہے، تو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے اور مارکیٹ میں وہ کپڑا اور سمجھے آ چکا ہے جو تیرا کفن اور سمجھے جو ہے بننے والا ہے۔ کیا اس دنیا سے بچوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اس دنیا سے جوانوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اس دنیا سے ادھیڑ عمر کے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ پھر کیوں اور سمجھے امید لگائے بیٹھے ہو کہ 60 کی عمر تک پہنچیں گے اور 70 کی عمر تک پہنچیں گے اور سمجھے پہنچے تو زہے نصیب اور سمجھے، لیکن کیا بھروسہ زندگی کا اور سمجھے جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ موت کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے سوال کیا
کہ موت کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے، زندگی کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ یہ نبی پاک نے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں جب صبح کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں شام کر سکوں گا۔ میں جب صبح کرتا ہوں تو مجھے شام کے ہونے کا یقین اور سمجھے نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تم کیا سوچتے ہو زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ تو دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں اور میں 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کرتا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں 4 رکعت پوری کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا میرا حال بھی سنو۔ نبی پاک نے فرمایا میرا حال یہ ہے کہ میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا نہیں پھیر سکوں۔ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، نہ معلوم کب سمجھے جو ہے یہ بلبلہ ٹوٹ جائے سمجھے۔ اس لیے محترم بزرگوں، موت کو یاد کریں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کریں۔ یہی سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، رمضان کا مہینہ اور خصوصاً آخری عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھے جو ہے کچھ کر گزرنے کی سمجھے جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھے جو ہے اس پہلی مجلس کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے بعد سمجھے ہونے والی مجلسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی سمجھے قبول فرمائے، اور سمجھے یہاں کے کارکنان جنہوں نے سمجھے خانقاہ کا نظام کیا، سمجھے حالانکہ یہ خانقاہ ایک سمجھے ایسی چیز تھی کہ ہمارے پانپوئی بھائی سمجھے جو ہے لوگ سمجھے جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا چیز، لیکن پتہ نہیں کچھ سمجھے صاحب دل اس مجمع میں ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے سمجھے یہ بات ڈالی اور سمجھے جو ہے یہ نظام بنا۔ آپ جتنے شرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے نام عمل میں بھی وہ نیکی لکھی جائے گی جن کی کوششوں سے یہ سمجھے مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سمجھے جو ہے مخلصین کو سمجھے جو ہے بہتر بدلہ عطا فرمائے، دونوں دنیا میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔